حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب خلافت سنبھالنے کے بعد اہم کام یہ کیا کہ حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر کے ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہوں نے عراق کا بیشتر حصہ فتح کر لیا تھا اور اب شام میں بھی اپنی غیر معمولی جنگی حکمت عملی اور بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ اسلامی تاریخ میں اگر فوجی جرنیلوں کی رینکنگ کی جائے تو بلا شبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس میں پہلے نمبر پر ہوں گے۔ تاریخ کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کو معزول کیوں کیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کارکردگی غیر معمولی تھی۔ یہاں یہ واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول ہرگز نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں سپہ سالار اعظم کی بجائے سیکنڈ ان کمانڈ بنا دیا۔ اس کی متعدد وجوہات تھیں، جن میں سب سے نمایاں یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگوں میں اپنی غیر معمولی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے بہت زیادہ خطرات مول لے لیا کرتے تھے۔ آپ فی الحقیقت ایک بہت بہادر اور خطرات کو مول لینے والے انسان اور جرنیل تھے، جو خطرات مول لیتے ہوئے ذرا بھی نہیں چونکتے تھے۔ یہاں تک کہ بسا اوقات تھوڑی سی فوج کے ساتھ بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن پر جھپٹ پڑتے تھے اور اسے شکست سے دو چار کر دیتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی احتیاط کے باوجود اس معاملے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھیل دیتے تھے، اور اسی بنا پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی بار اس بارے میں اختلاف بھی رکھتے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بے خوفی اور بہادری اور بااختیار ہونا مناسب نہیں ہے، اس لیے کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برعکس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت محتاط تھی اور سب مسلمانوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے پر وہ پسند نہیں فرماتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت کر دیا تھا، تاکہ وہ اپنی غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں کے سبب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت سے زیادہ خطرات مول لینے سے روکیں اور ان کی جنگی صلاحیتوں کا بھرپور اور صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ اور یہ بات امام طبری کی روایت سے بھی واضح ہو جاتی ہے، جس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط نقل کیا گیا ہے کہ میں آپ کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، جو کہ باقی اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور جس کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اسی نے ہمیں گمراہی کے راستے سے نکال کر راہ راست پر لگا دیا ہے اور اندھیروں سے نکال کر ہمیں روشنی میں داخل فرمایا ہے۔ میں آپ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا امیر مقرر کرتا ہوں۔ آپ مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیجئے، مال غنیمت کے لیے مسلمانوں کی جان خطرے میں نہ ڈالیے اور نہ ہی کسی اجنبی مقام کے حالات اور نتائج کو معلوم کیے بغیر انہیں وہاں ٹھہرائیں۔ جب آپ کسی لشکر کو جنگ کے لیے بھیجیں تو معقول تعداد کے بغیر نہ بھیجیں۔ مسلمانوں کو ہلاکت کے فتنے میں ہرگز مبتلا نہ ہونے دیجیے گا۔ اللہ نے آپ کا معاملہ میرے ہاتھ میں اور میرا معاملہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ دنیا کی محبت سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور اپنے دل کو اس سے بے نیاز کر لیجئے کہ گمراہ لوگوں کی طرح انہیں ہلاکت میں نہ ڈالیے گا، کیونکہ ان کے بچھڑنے کے میدان آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصہ تک حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اور ان کی کمان میں لڑتے رہے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام پلاننگ انہی کے مشورے سے کیا کرتے تھے اور یہ دونوں کمانڈرز مل کر جنگی تیاری کیا کرتے تھے۔ تاہم اس پلان پر عمل درآمد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کروایا کرتے تھے۔ 4 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تمام جنگی خدمات کو اور مہمات کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آنے کا حکم دیا۔ اور امام طبری رحمۃ اللہ نے اس سلسلے میں ابن حمائمہ کی ایک روایت نقل کی ہے، جو کہ نہایت ہی ضعیف
راوی ہے اور جھوٹی روایات کے لیے مشہور و معروف ہے۔ اس روایت سے بھی یہ تاثر ملتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق دل میں کینہ رکھتے تھے۔ خالد خلافت سنبھالتے ہی انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے انہیں مدینہ منورہ واپس بلا لیا تھا اور ان کی تذلیل کی تھی اور ان کا آدھا مال لے کر بیت المال میں داخل فرما دیا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ مال غنیمت میں ہیر پھیر یا کرپشن کی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی ناقابل اعتماد اور ضعیف راوی ہے اور ان دونوں بزرگ ہستیوں پر بہتان ہے۔ ہاں ایسا ضرور ممکن ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مال غنیمت کے حساب کی تقسیم میں کوئی غلطی ہوئی ہو، تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حساب کیا تو ان کی طرف کچھ زائد رقم نکلی ہو جو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لے کر بیت المال میں جمع کروا دی تھی اور یہ شام کے لوگوں کو تحریر لکھ کر بھیجی تھی۔ یہ روایت ایسے ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ان سے شکایت کی اور کہا کہ میں نے آپ کی یہ شکایت مسلمانوں کے سامنے بھی بیان کی تھی، ورنہ آپ نے مجھ سے اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس سے یہ دولت کہاں سے آئی؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مال غنیمت سے اور میرے حصوں سے 60,000 سے زائد جو رقم ہے وہ بیت المال کی ہے۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کے ساز و سامان کی قیمت لگائی تو ان کی طرف 20,000 درہم زائد نکلے۔ اس رقم کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال میں داخل کر دیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خالد واللہ آپ میرے نزدیک نہایت ہی معزز شخصیت ہیں، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور آج کے بعد آپ کو مجھ سے کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی۔ عدی بن سہیل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام شہر والوں کو لکھ بھیجا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ ہمارا معاملہ بہت ہی نہایت احسن طریقے سے حل ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین جنگ کے میدان میں معزول کیوں کیا؟ اس کے ضمن میں امام سیوطی اور ابن حجازی اور اس کے علاوہ امام تیمیہ بھی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو لے کر شخصیت پرستی پیدا ہو رہی تھی اور مسلمان یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہی مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہو رہی ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت امیر المومنین مسلمانوں سے خالد بن ولید کی اس شخصیت پرستی کو ختم کرنے کی غرض سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا اور ان کو سمجھایا کہ یہ جو فتوحات ہو رہی ہیں یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کرم سے ہو رہی ہیں۔